السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طلعت سکندر اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس ہیبٹ نظام نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے تھے جب یہ حکومت میں آئے تھے، ہم یہ بھی کریں گے، ہم وہ بھی کریں گے، پاکستان اب اونچی اڑان بھرے گا، پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں سب کے سب حل ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے بالکل اپوزٹ ہوا ہے۔ پاکستان میں مہنگائی بڑھی ہے، پاکستان کا ڈاؤن فال سٹارٹ ہو گیا ہے، پاکستان کی اکانومی تباہ ہوئی ہے، پاکستان کے اندر ظلم اور فسطائیت ہوئی ہے۔ اس وقت ایک بہت ہی افسوسناک خبر میرے سامنے سے گزری ہے۔ رحیم یار خان میں ایک ماں نے 4 بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگا دی ہے اور اس کے جو 4 بچے ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں غربت کی وجہ سے۔ اس کی جو شوہر ہیں اس کے ساتھ اس کی روز لڑائی ہوتی تھی، غربت کی وجہ سے کھانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے، تو ماں مجبور ہوئی ہے خودکشی کرنے میں۔ اس وقت عوام خودکشی کر رہی ہے۔ پاکستان کے اندر اس وقت حالات اس قدر خراب ہیں، ایک وقت کا غریب آدمی کھانا نہیں کھا سکتا۔ اس وقت پاکستان کے اندر ایک بہت ہی یہ افسوسناک خبر ہوئی ہے رحیم یار خان کے اندر۔ ادھر ستھرا پنجاب کے جو لوگ ہیں جو صفائی کرتے ہیں ان کو سیلریز نہیں مل رہی ہے، وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں اس وقت پنجاب کے اندر۔ یہ حالات ہیں اس وقت پاکستان میں۔ اور ایک طرف ہمارا یہ جو حکمران طبقہ ہے ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے جو نائب وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ چائنا پہنچے ہوئے ہیں بیجنگ میں، تصویریں وائرل ہو رہی ہیں۔ ان کی پراپرٹیز ہیں ادھر دبئی میں، لنڈن میں۔ مریم نواز جو ہے ایک سپورٹس کمپلیکس بنا رہی ہے مریم نواز کے ہی نام سے، عوام کے پیسے نام ان کے، قائد اعظم کا نام ہٹا کے ادھر اس نے اپنا نام لگا دیا ہے۔ فلڈز کے دوران 50 روپے کے اس نے بسکٹ دیے ہیں، اس کے اوپر بھی مریم نواز کا نام۔ ابھی یہ محرم گزرا ہے، پانی کی جو بوٹلز تھیں اس کے اوپر مریم نواز کی تصویریں ہیں۔ پورے پنجاب میں ان کی تصویریں ہیں، ان کے اشتہارات ہیں۔ کام انہوں نے 2 ٹکے کا نہیں کیا ہے۔ پورے پاکستان کا انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے، پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی عوام کا انہوں نے خون چوس لیا ہے۔ وہ ماں کتنی مجبور ہوئی ہوگی اپنے یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ آپ ذرا خود سوچیں، ایک ماں اپنے 4 بچوں کے ساتھ، اور وہ نہر کے اندر چھلانگ لگا دیتی ہے۔ 4 بچے جو ابھی خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں، 4 بچے اس کے جاں بحق ہو گئے ہیں غربت کی وجہ سے۔ اور آج پھر پیٹرول مہنگا ہوگا۔ ابھی اس وقت لائن لگی ہوئی ہوگی پیٹرول پمپس کے اندر کہ آج آخری دن ہے، آج پھر پیٹرول مہنگا ہوگا۔ آپ یہ کریں گے پاکستان کی عوام کے ساتھ؟ ان کو بہانا چاہیے کہ کسی طرح ادھر جنگی صورتحال شروع ہو، ان کو بہانا چاہیے کہ ہم نے اس کے بعد پیٹرول مہنگا کرنا ہے۔ پوری دنیا کو اور کسی ملک کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف پاکستان کو مسئلہ ہے۔ اور پاکستان کی عوام ایک طبقہ ہے ادھر پاکستان کے اندر رہتا ہے، 25 کروڑ عوام ہے، اور ایک طبقہ ہے جو ان کو سپورٹ کرتا ہے، ان کو ووٹ دیتا ہے۔ آپ کے ضمیر مجھے نہیں سمجھ، پتہ نہیں کب آپ کو عقل آئے گی۔ پاکستان کی عوام سے میں یہ مخاطب ہوں۔ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، ان کو چاہیے کہ لیڈ کریں، ان کو چاہیے کہ فیصلہ، کیونکہ فیصلہ پنجاب سے ہوتا ہے۔ ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے زیادہ وہ پنجاب سے ہے، جو لیڈرشپ ہے پاکستان کی وہ پنجاب سے ہے۔ آپ کے اندر اتنی عقل نہیں ہے کہ آپ ٹھیک سے فیصلہ کر سکیں۔ آپ ان غریب عوام کے لیے سڑکوں پہ باہر نکلیں، آپ احتجاج کریں، آپ دھرنا کریں۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ ستھرا پنجاب کے لوگوں کو سیلریز نہیں مل رہی ہے، اور ایک ماں اپنے 4 بچوں کے ساتھ نہر میں چھلانگ لگا دیتی ہے، اور اس کے 4 بچے جاں بحق ہو جاتے ہیں، اور یہ عیاشیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اسحاق ڈار کا جو نواسا ہے رضا ڈار، بین الاقوامی 2 جو خواتین تھیں ان کا ریپ کیا جاتا ہے، ان کو پاکستان بلایا جاتا ہے، ان کو پہلے پروٹوکول دیا جاتا ہے، وہ ان سے سیف نہیں ہے۔ پاکستان کی عوام ان سے کیا خاک سیف ہوگی؟ یہ پاکستان کی عوام کے محافظ ہیں، یہ پاکستان کو پروٹیکٹ کریں گے۔ یہ ہائبرڈ نظام، یہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ حکومت، یہ امریکہ کے جوتے ہی پالش کر سکتے ہیں، ان کو اور کوئی کام آتا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو سلیوٹ کرنا ہے، جس نے ایران کے اندر 300 بچیوں کو مار دیا ہے، جس کا نام 38,000 بار ایپسٹین فائل کے اندر آتا ہے، اسے یہ بہت بڑا ہیرو سمجھتے ہیں۔ ان کو اس کام سے ہی فرصت نہیں ہے۔ بلوچستان کے اندر حالات کیا ہیں، کشمیر کے اندر، اور یہ ثالثی کا کردار ادا کریں گے، ایران اور امریکہ کی جنگ رکوائیں گے۔ اپنے حالات ان سے ٹھیک نہیں ہونے کہ کشمیر کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے، بلوچستان کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ عوام رو رہی ہے، عوام خودکشیاں کر رہی ہے، مہنگائی اس قدر زیادہ ہے۔ آپ ذرا جائیں مارکیٹ میں باہر، آپ کو پتہ چلے ان کو کوئی پرابلم فیس ہی نہیں کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ انہیں کیا لگا ہوا ہے؟ پیٹرول فری کا ملا ہوا ہے، عیاشیاں کر رہے ہیں۔ ان کے بچے جو ہیں وہ بین الاقوامی خواتین کو پاکستان لاتے ہیں، ان کے ساتھ ریپ بھی ہو جاتا ہے، اور یہ پاکستان کی عوام کا خون چوس رہے ہیں، پاکستان کی عوام کو برباد کر رہے ہیں، ملک کو برباد کر رہے ہیں۔ پاکستان ہوتے ہی اس لیے لوٹنے کے لیے ہیں۔ یہ جس دن ان کی حکومت جائے گی، جس دن ان کی کرسی گرے گی، اس دن یہ ادھر نظر بھی نہیں آئیں گے۔ نہ یہ آصم منیر نظر آئے گا آپ کو، نہ یہ شہباز شریف نظر آئے گا آپ کو۔
پاکستان سے ان کو کوئی محبت بھی نہیں ہے، ان کو عوام کے لیے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، عوام سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، اس ملک سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ یہ آخر کب تک اسی طرح چلتا رہے گا؟ پاکستان کی عوام یہ کب تک اسی طرح یہ ساری چیزوں کو برداشت کرتی رہے گی؟ آپ نے کبھی بھی باہر نہیں نکلنا، آپ نے اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھانی، آپ نے اپنی آزادی کے لیے آواز نہیں اٹھانی۔ مور دین 70 ایئرز ہو گئے ہیں، پاکستان ابھی بھی آزاد نہیں ہوا۔ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ پچھلے 40 سال سے یہ پاکستان کی سیاست میں ہیں۔ ایک کام آپ مجھے ایسا بتا دیں جس کی وجہ سے پاکستان کو جو ہے عالمی سطح میں ریکگنیشن ملی ہو، پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا ہو، کوئی چیز انوینٹ کی ہوئی ہو۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو سب سے مین چیز ہے بریلینٹ مائنڈز، وہ ہم ایکسپورٹ کریں گے پاکستان سے باہر۔ ان کو شرم آتی نہیں ہے بالکل بھی۔ مریم نواز جو سپورٹس کمپلیکس بنا رہی ہے وہ غریب آدمی افورڈ ہی نہیں کر سکے گا، وہ امیر لوگوں کے لیے ہی ہے، ان جیسے حرامزادوں کے لیے ہی ہے۔ غریب عوام وہاں تک جا بھی سکے گی؟ بالکل بھی نہیں جا سکے گی۔ غریب عوام کے لیے پاکستان ہے ہی نہیں۔ ہر سال 10 سے 15 لاکھ سٹوڈنٹس پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ پاکستان کے اندر اپرچونٹیز نہیں ہیں، جابس کی جو مواقع ہیں وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پی ایچ ڈیز جو ڈگری ہولڈرز ہیں وہ پاکستان کے اندر پہلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پاکستان کا ہر اس وقت جو نوجوان ہے وہ اس ملک سے باہر جانا چاہتا ہے۔ اور ایٹ دا سیم ٹائم میں ایک شو دیکھ رہا تھا جو آئی تھنک آج سے 1.5 یا 2 سال پرانا تھا۔ اس میں نون لیگ کا وہ وزیر کہتا ہے پاکستانی بچوں کو جانے ہی نہیں چاہیے، ان کو اپنا جو فیوچر ہے پاکستان کے اندر سکور کرنا چاہیے۔ فیوچر ہے ہی نہیں پاکستان کا، کیسے وہ سکور کریں؟ انہیں پتہ ہے ان کا ڈارک فیوچر ہے ادھر پاکستان میں کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اس لیے ہر سال پاکستان سے، اگر آپ انڈیا کی بات کریں وہاں پر آبادی کتنی ہے؟ 150 کروڑ آبادی ادھر۔ وہاں پر جو باہر جانے والے جو نوجوان ہیں ان کی جو ریشیو ہے وہ 15 سے 20 لاکھ ہے۔ پاکستان میں 25 لاکھ عوام ہے، پاکستان میں 25 کروڑ عوام ہے، اور ہر سال جو ہے 10 سے 15 لاکھ سٹوڈنٹ جا رہے ہیں۔ آپ ذرا خود اندازہ کر لیں انڈیا میں اور پاکستان میں کیا فرق ہے۔ تو پاکستانی عوام کو جاگنے کی ضرورت ہے، پاکستانی عوام کو باہر نکلنے کی ضرورت ہے، اپنی آزادی کے لیے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک پاکستان کی ڈیولپمنٹ تھی۔ اب ہم تھوڑا سا بڑھ لیتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب، وہ ہے ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے۔ اس میں یہ ہے کہ اب امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایران کے انفراسٹرکچر کو تباہ کرنا ہے، ہم نے ان کی آئل کی تنصیبات کو، جیسے وہ پہلے باتیں کرتا تھا کہ ہم نے اب ایران کو نہیں چھوڑنا، ان کا انفراسٹرکچر تباہ کرنا ہے۔ ایران نے بدلے میں یہ کہا کہ ان کے جو بیسز ہیں امریکہ میں، بلکہ انہوں نے یہ بھی دھمکی دی ہے کہ مڈل ایسٹ کے جتنے بھی کنٹریز ہیں ہم نے ان کا انفراسٹرکچر تباہ کرنا ہے، کیونکہ مڈل ایسٹ کے جتنے بھی کنٹریز ہیں ان سب نے امریکہ کو اڈے دیے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا ایران نے یہ سوچا ہے کہ اگر یہ ہم پر حملہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم ان کا انفراسٹرکچر تباہ کریں گے، ان کے جو واٹر پلانٹس ہیں ان کو تباہ کریں گے، ان کی جو انرجی کی تنصیبات ہیں ہم ان کو تباہ کر دیں گے۔ یہ کیا کر لیں گے؟ تو ایران بھی جوابی جو ہے کارروائی کرے گا۔ اس میں قطر یہ کہہ رہا ہے کہ میں غیر جانبدار ہوں گا، ہم ثالثی کا کردار ادا کریں گے، ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ نہ ہو۔ لیکن بات یہ کہ جنگ تو ہوگی۔ پاکستان نے بھی اپنی طرف سے چاپلوسی کی ہے امریکہ کی۔ پہلے امریکہ پاکستان کا نام لیتا تھا، اب امریکہ پاکستان کا نام بھی نہیں لے رہا، کیونکہ پاکستان تو یہ اسی لیے کام کرتا تھا، پاکستانیوں کو ڈالرز چاہیے، اور ڈالرز کے لیے ہمارا یہ جو حکمران طبقہ ہے یہ اپنی ماں کو بھی بیچ سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جنگ جیسی آگے بڑھے گی، اور ابھی لگ ایسے رہا ہے کہ یہ جو حالات ہیں یہ مزید شدت اختیار کریں گے، یہ مزید خراب ہوں گے، کیونکہ ایران نے ہار ماننی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایران کی رجیم کو چینج کریں گے، یہ رجیم چینج نہیں کر سکے ہیں، بلکہ جب یہ آیت اللہ خامنئی کی یہ جو آخری جو رسومات ادا کی گئی تھی وہاں پر یہ سوچ رہے تھے کہ مجتبیٰ خامنئی بھی ہوں گے، ہم نے ان کی لوکیشن ٹریس کرنی، ہم نے اس کو بھی ختم کرنا ہے۔ وہ بندہ آیا ہی نہیں وہاں پر، وہ بندہ نہیں پہنچا وہاں پر، کیونکہ انہیں پتہ تھا، ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ رشیا چلے گئے ہیں، کیونکہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ تو کرنا ہے، ان کی ایک لیڈرشپ ہے۔ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان کی رجیم چینج کرنی ہے، ہم نے ان کے جو پاور پلانٹس ہیں ان کو تباہ کرنا ہے، یہ ایک کام بھی نہیں کر سکے۔ ایران نے جس طریقے سے رسپونڈ کیا ہے وہ بالکل آؤٹ سٹینڈنگ تھا۔ ایران کو میں سلام پیش کرتا ہوں جس طریقے سے انہوں نے لڑا ہے۔ پورا کا پورا جو مڈل ایسٹ ہے وہ بھی اس وقت ایران کے خلاف ہے، وہ ایران کے خلاف لڑنا چاہتا ہے، اور ایران نے کہا ہے کہ ہم ان کے خلاف لڑیں گے، کوئی بات نہیں، اکیلا ہے، غیرت مند ہے، عزت ہے ان کی۔ غیرت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے وہ ایران والوں کے اندر ہے، پاکستان کے اندر بالکل نہیں ہے۔ افغانستان غیرت ہے ان کے اندر، غیور قوم ہے، اور یہ جو ہیں یہ بے غیرت ہیں، یہ جو حکمران ہیں ہمارے یہ بے غیرت ہے جو ہم کو لیڈ کر رہے ہیں، یہ پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے۔
استثنا لیا ہوا ہے. اسلام میں استثنا نام کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. خلفائے راشدین کے اگینسٹ سوال ہو سکتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ سوال ہو سکتے تھے, ان کے خلاف سوال کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ کس کھیت کی مولی ہیں؟ انہوں نے استثنا لیا ہوا ہے. اور مولانا کو یہ سیاست بہت لیٹ جو ہے نظر آئی ہے, بہت لیٹ انہوں نے سیاست کی ہے, بہت لیٹ کر دیا ہے رسپونڈ کرنے میں. یہ رسپونڈ انہیں بہت پہلے دے دینا چاہیے تھا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. بہرحال دیر آئے درست ہے. اس وقت مولانا کو بھی رگڑائی, ان کی بھی رگڑائی ہو رہی ہے, سارے کے سارے ہاتھ ہو کے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ مولانا نے بہت ہی غلط بات کی ہے. بہرحال میرے حال میں تو ان کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اس میں کوئی بھی خرابی نہیں تھی, بالکل ٹھیک باتیں کہی انہوں نے. ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.